کراچی میں ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کی صدارت چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کر رہی ہیں۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں زونل کمیٹیوں کا اجلاس۔ چاند کی پیدائش 16 اور 17 مئی کی درمیانی شب ہو چکی ہے۔ لاہور میں چاند دیکھنے کا وقت 7:56 سے شروع ہوگا، ماہر فلکیات کا دعویٰ۔ سندھ حکومت کا اسکولوں میں بچوں کے منشیات کے ٹیسٹ کرانے کا اعلان۔ ٹیسٹ کی رپورٹ نہ اسکول کو ملے گی نہ بچوں کو، صرف والدین کو بتایا جائے گا کہ بچہ نشہ کرتا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پنکی سے منشیات خریدنے والوں کے نام جانتا ہوں، نام لینا نہیں چاہتا۔ اور سندھ طاس معاہدے پر بھارت کی یک طرفہ ہٹ دھرمی ایک بار پھر عالمی قانونی فورمز پر بے نقاب۔ مغربی دریاؤں پر بھارتی منصوبے معاہدے کے دائرے میں رہ کر ہی چلائے جا سکتے ہیں۔ ثالثی عدالت نے واضح کیا پاکستان کو مکمل معلومات فراہم کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان نے قانون، شفافیت اور عالمی اصولوں کا راستہ اپنایا۔ بھارت مسلسل معاہدہ شکنی، فرار اور بائیکاٹ کی پالیسی پر گامزن۔ سندھ طاس معاہدہ سیاسی سہولت نہیں، پابند بین الاقوامی معاہدہ ہے۔ پاکستان کی عالمی اہمیت ایک بار پھر اجاگر۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کاپر کی امریکی سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم اور قابل اعتماد شراکت دار قرار دے دیا۔ کہا اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی تعاون کے نتیجے میں داعش خراسان سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر نتائج حاصل ہوئے۔ افغانستان اب بھی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے باعث امریکی نگرانی کا مرکز ہے۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی خطے کے امن کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اگر جلد کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو تہران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا امریکہ ایران کے ساتھ تنازع کا خاتمہ چاہتا ہے، ایران کو سمجھنا ہوگا وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کے کچھ بہت اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا، وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں۔ منشیات اسکینڈل کی مرکزی کردار پنکی کی شناختی اور سسری دستاویزات کراچی بول نیوز کو موصول۔ بول نیوز نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کر لی۔ ملزمہ نے پاسپورٹ 17 اپریل 2018 کو عوامی مرکز کراچی سے حاصل کیا۔ ملزمہ کا پاسپورٹ 17 اپریل 2023 کو ایکسپائر ہو گیا۔ بول نیوز نے پنکی کے سابق شوہر کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی حاصل کر لی۔ ناصر علی وزیر آباد گوجرانوالہ کا رہائشی تھا۔ پنکی کے ساتھ مل کر آن لائن منشیات فروش کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی لاہور کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ انمول عرف پنکی کے شناختی کارڈ پر درج پتے بھی معمہ بن گئے۔ موجودہ پتہ کراچی میں گلشن اقبال اور مستقل پتہ جہانگیر روڈ سامنے آ گیا۔ بول نیوز کی ٹیم تحقیقات کے لیے مقامات پر پہنچ گئی۔ ایک گھر گیراج نکلا، فلیٹ میں کوئی اور رہائش پذیر پایا گیا۔ انمول پنکی کے گرد گھیرا تنگ، لاہور سے 5واں مقدمہ سامنے آ گیا۔ منشیات فروشوں کے انکشافات نے تہلکہ مچا دیا۔ ملزمان نے انمول پنکی کو منشیات سپلائی نیٹ ورک کی مرکزی کردار قرار دے دیا۔ ڈیفنس سے منشیات کی ترسیل کا دعویٰ۔ گرفتار منشیات فروش نواز نے انکشاف کیا کہ وہ انمول پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمہ ڈیفنس میں واقع رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔ انمول پنکی کے خلاف کوٹ لکھپت، وحدت کالونی، لیاقت آباد، اقبال ٹاؤن اور گجرپورہ میں مقدمات سامنے آ چکے ہیں۔ پولیس اب تک کسی مقدمے میں ملزمہ کو گرفتار نہیں کر سکی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کل بھی پرسوں بھی اسمبلی میں کہا، یہ ڈرگز کا چیلنج جو ہے یہ بہت خطرناک چیلنج ہے، بہت سیریس چیلنج ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ابھی تک اتنا سیریس نہیں لیا۔ ہم کا مقصد میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ان کے چل رہے ہیں اور یہ کافی لوگوں کا یہ مین کاروبار بن چکا ہے۔
منشیات والے معاملے میں کئی نام ہیں، ابھی نہیں لوں گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں منشیات کے نیٹ ورک کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت کی ترجیح انتخابات نہیں، عوام کو ریلیف دینا ہے۔ بجٹ سے قبل کاروباری برادری کی بڑی تجاویز سامنے آ گئیں۔ ایف پی سی سی آئی نے حکومت سے برآمدات بڑھانے، ٹیکس کم کرنے اور سرمایہ کاری بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ صنعت کاروں، برآمد کنندگان اور تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑے ریلیف کی سفارشات، سپر ٹیکس ختم کرنے، آمدن ٹیکس میں کمی اور کاروباری شعبے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے پر زور دیا گیا۔ حکومت کا تاجروں کے لیے نئی ٹیکس اسکیم لانے کا فیصلہ، آئندہ بجٹ میں لاکھوں دکاندار ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں گے۔ سالانہ 20 کروڑ روپے کا کاروبار کرنے والوں کو رجسٹریشن کروانا ہوگی، 1% ٹیکس ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ ابتدائی مرحلے میں 30 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کا ہدف مقرر۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت 469 ارب روپے سے زائد خرچ، جولائی سے اپریل تک ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات بول نیوز نے حاصل کر لی۔ قومی شاہراہوں، آبی وسائل اور بجلی منصوبوں پر بڑے پیمانے پر فنڈ خرچ کیے گئے۔ NHA ترقیاتی اخراجات میں نمایاں، کابینہ ڈویژن بھی سرفہرست اداروں میں شامل۔ وفاقی حکومت کا ترقیاتی پروگرام تیزی سے جاری، صوبوں اور خصوصی علاقوں کے لیے 117 ارب روپے سے زائد فنڈ جاری۔ تعلیم، ریلوے اور توانائی منصوبوں پر بھی اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ آذربائیجان، باکو میں صدر الہام علیوف سے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے باکو میں عظیم رہنما حیدر علی کے مزار اور یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وفد کے ہمراہ آذربائیجان میں پاکستان کے سفیر بھی موجود تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈیجیٹل روابط کو ترقی کی نئی بنیاد قرار دے دیا۔ پیغام میں کہا، ڈیجیٹل روابط تعلیم، صحت، تجارت اور عوامی خدمات کی بنیادی ضرورت بن چکے ہیں۔ پاکستان میں ٹیلی کام صارفین کی تعداد 20 کروڑ سے تجاوز کر چکی۔ حکومت ڈیجیٹل رسائی بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ 5G ٹیکنالوجی مستقبل میں انقلابی تبدیلی لائے گی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال عالمی صحت کانفرنس میں شرکت کے لیے جنیوا پہنچ گئے۔ صحت کے شعبے میں اصلاحات اور عوامی فلاح کا پاکستانی موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں ہیپاٹائٹس، ٹی بی اور ڈیجیٹل صحت سے متعلق موقف پیش کیا جائے گا۔ عالمی برادری کے سامنے عوامی صحت اور جدید طبی نظام سے متعلق نکات بھی پیش کیے جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔